تو یہ وہ دن آ رہے ہیں بڑے قیمتی دن، اور یکم ذوالحج سے لے کر 9 ذوالحج تک یہ 9 روزے ہیں۔ فرمایا کہ ہر روزہ 1 سال کے برابر ہے، لیکن جو یوم عرفہ کا روزہ ہے جس کو ہم 9 ذوالحج کا روزہ کہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والآتیۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے 9 ذوالحج کا روزہ رکھا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے 1 سال پہلے کے اور 1 سال آئندہ کے اس شخص کے گناہ معاف فرما دیں گے، 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ جو کہ یہ عرفے کا روزہ رکھے گا، 9 ذوالحج کا روزہ رکھے گا، اللہ کو یہ روزہ اتنا پسند ہے۔ ویسے بھی شریعت ہماری کتنی پیاری ہے، آپ ذرا غور تو کریں کہ اگلا دن 10 کا دن ہوگا، وہ کھانے اور پینے کا دن ہوگا۔ لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل وشرب وبعال، فرمایا کہ یہ دن کھانے پینے کے دن ہیں، اور یہ دن یہ اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارنے کے دن ہیں۔ تو فرمایا اگلا دن کھانے پینے کا آ رہا ہے، اگر اس سے پہلے ہم نے روزہ رکھا ہوگا، ہمارا پیٹ بھوکا ہو چکا ہوگا، اور اس کے بعد اندر جو گوشت جائے گا قربانی کا، یہ قربانی کا گوشت کیا ہے؟ یہ قربانی کا گوشت عام گوشت نہیں ہے، یہ عام دینوں والا گوشت نہیں ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ سال میں 1 مرتبہ 3 دن اپنے کل بندوں کی مہمانی فرماتے ہیں۔ وہ کون سے 3 دن ہیں؟ جو ضیافت اللہ کے دن ہیں۔ یہ نور الانوار میں اور تمام کتب اصول میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ دن جو آ رہے ہیں قربانی کے، یہ 10 کا دن، یہ 11 کا دن، یہ 12 کا دن، یہ ضیافت اللہ کا دن ہے۔ یہ اللہ تمام لوگوں کی مہمانی کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں کسی بھی خطے میں رہتے ہوں، سب کو گوشت پہنچتا ہے۔ اور اللہ کی مہمانی پر قربان جائیے کہ اللہ نے فرمایا زکوٰۃ کا پیسہ کافر کو نہ دینا، صدقۃ الفطر کا پیسہ کافر کو نہ دینا، حالانکہ وہ بھی ایک مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، صدقۃ الفطر ایک مالی عبادت ہے، اور اگر دیکھا جائے تو قربانی بھی تو ایک مالی عبادت ہے۔ ہم جانور جو خرید کرتے ہیں تو اس پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، پیسہ خرچ کر کے، رقم خرچ کر کے ہم اس کو قربان کرتے ہیں، مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ اگر کافر کو دینا جائز نہیں ہے، صدقۃ الفطر اگر کافر کو دینا جائز نہیں ہے، بھنگی جو ہمارے ہاں خاک روپ پھر رہے ہوتے ہیں، مذہباً عیسائی ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، کوئی بھی غیر مسلم اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اور صدقۃ الفطر دینا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیں اللہ کے اس حکم پر، کیا کہ قربانی کا گوشت جو ہے اگرچہ یہ تم نے رقم خرچ کی ہے، یہ مالی عبادت ہے، لیکن یہ گوشت صرف مسلمان نہ کھائیں۔ اگر تمہارا ہمسایہ کوئی کافر بھی ہے، اللہ کا دشمن بھی ہے، تو قربانی کا گوشت تم کافر کو بھی کھلاؤ۔ کیوں؟ یہ اللہ کی مہمانی کے دن ہیں، یہ اللہ کی مہمانی کے دن چل رہے ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ، ہم بھی اللہ کے مہمان، آپ بھی اللہ کے مہمان۔ ان دنوں میں میں بھی گوشت کھاؤں گا، آپ بھی کھائیں گے، پھر کھائیں گے بھی صحیح، کھلائیں گے بھی صحیح، انشاءاللہ قربانی کریں گے، ایک دوسرے کے گھروں میں ہم گوشت بھیجیں گے، یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن قسمت کے لوگ وہ ہیں، دھنی وہ لوگ ہیں قسمت کے، کہ جن کو اللہ نے مہمان بھی بنایا اور اپنے گھر بلا کے ان کو مہمان بنایا۔ وہ سب سے زیادہ معزز مہمان ہیں، وہ سب سے زیادہ اعلیٰ مہمان ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا، لکھا ہے، فرمایا کہ مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر جب حاجیوں کے قافلے اترتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اونٹوں پر جو حاجی آتے ہیں، آج کل اونٹ نہیں ہیں، آج کل گاڑیاں ہیں، آج کل سواریاں ہیں، جو سواری پہ اتر کے آتے ہیں، سواری پہ پہنچتے ہیں مکۃ المکرمہ، تو فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں، اور وہ سواریوں پر شان سے آنے والے حاجیوں کو سلام کرتے ہیں، صرف کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا اس کے بعد جو حمار پر
गधे पर, यानी जो अदना दर्जे की सवारी होती है, जी गुजारे लायक सवारी होती है, उस पर आते हैं और बड़ी ठाठ से नहीं आते। फरमाया कि जो वो आते हैं और अदना सवारी पर आते हैं, गुजारे लायक सवारी पर आते हैं, फरमाया उनको भी फरिश्ते मिलते हैं, लेकिन उनसे सिर्फ सलाम तक इक्तिफा नहीं करते, बल्कि सलाम के साथ साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू करने के बाद फरमाया कि उनको मुसाफहा भी करते हैं, हाथ अपना हाथ उनके हाथ में मिलाते हैं। फरमाया ये उन लोगों के साथ करते हैं, किन लोगों के साथ करते हैं? जो आला सवारी पर नहीं आए बल्कि कम दर्जे की सवारी पर आए। और कुर्बान जाएं कि जो मक्कतुल मुकर्रमा की शहर बलद अमीन में पहले से कह देते हैं सवारी दूर दूर खड़ी करो, हम पैदल जाएंगे, मक्का शहर में पैदल दाखिल होंगे, हम सवारी पर नहीं जाते। फरमाया ऐसे लोगों से फरिश्ते क्या करते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भी कहते हैं और मुसाफा भी करते हैं। और तीसरा दर्जा ये है, फरिश्ते उनको मुआनका करते हैं, उनको गले से लगाते हैं, आ गए अल्लाह के मेहमान आ गए। ये है हाजी, ये है हुज्जाज बैतुल्लाहिल किराम, ये है अज़ियाफुल्लाह, ये है ज़ुयूफुल्लाह। आज देखें कैसे